آپ کو ڈپریشن کی ڈائگنوسس ہو چکی ہے، لیکن دوائی کھانے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہوتے، آپ کی نیند بہتر نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کے کہ آپ کو بھوک کم لگتی ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کو انگزائٹی بھی ہوتی ہے، آپ کے دماغ پہ بہت بوجھ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور موڈ ہر وقت لو رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پازیٹیو سوچو، ایکسرسائز کرو اور اوور تھنکنگ بند کرو، لیکن آپ جانتے ہو کہ مسئلہ یہاں پہ صرف سوچو کا نہیں، پورے سسٹم کا ہے۔ اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب یہ SSRI مجھ پہ کام نہیں کر رہی، اور ڈاکٹر آپ کو دوائی بدل دیتا ہے اور لکھتا ہے مرتازپین، جو کہ 15 ملی گرام اور 30 ملی گرام میں آتی ہے، اور آپ کے دماغ میں فوراً ایک سوال آتا ہے کہ مجھے مرتازپین کیوں لکھی جا رہی ہے؟ یہ تو نیند دلاتی ہے، اس سے تو ویٹ بھی بڑھتا ہے، اس کے تو کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ آخر کار ڈاکٹر یہ دوائی لکھتے کیوں ہیں اور اس کے کیا فائدے، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مرتازپین کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے سائنس کی روشنی میں، تو جڑے رہنا میرے ساتھ۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، اور کافی لوگوں نے ہمیں میسج کیا ہے کمنٹس میں کہ ڈاکٹر صاحب مرتازپین پہ ویڈیو بنائیں، تو یہ آپ کے کمنٹس کا آنسر ہے کہ یہ ہم مرتازپین پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوئی کمنٹ ہو تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو یاد رکھیے، مرتازپین بھی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے، لیکن یہ نارمل SSRI سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر میں نارمل SSRIs کی بات کروں، اس میں سرٹرلین، فلاکسیٹین، پیراکسیٹین، ایسیٹولوپرام، فلوواکسامین، یہ ساری آتی ہیں، لیکن یہ ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو کچھ لوگ ٹیٹرا سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ بھی کہتے ہیں، ٹرائی سائکلک نہیں، ٹیٹرا سائکلک کہتے ہیں۔ ذرا اس بات پہ غور کرنا۔ اور یہ کن کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہے؟ اکثر ان مریضوں میں جب آپ کو گھبراہٹ بھی ہو، انگزائٹی ہو، جب آپ کو ڈپریشن ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہو، آپ کا ویٹ لاس ہو گیا اور اس وجہ سے آپ کو نیند بھی نہ آتی ہو، یعنی کہ اگر آپ کا موڈ بھی لو ہے، آپ کی نیند بھی کم ہے، آپ کا ایپیٹائٹ بھی کم ہے، تو تینوں چیزوں پہ کام کرنے کے لیے کچھ پیشنٹس میں ہم مرتازپین کافی یوزفل آپشن کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایز الون ایک ڈرگ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ کمبینیشن میں دیتے ہیں۔ لیکن یہ دماغ میں کن ریسپٹرز پہ کیسے کام کرتی ہے؟ دوستو اگر مرتازپین کے بارے میں بات کریں، یہ ریمرگان، ناسا اور ریمرون کے نام سے آتی ہے، یہ برین کے کافی ریسپٹرز پہ کام کرتی ہے۔ اگر سمپل میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ دماغ میں سیروٹونین اور نور ایڈرینالین، ان کے امبیلنس کو ٹھیک کرتی ہے، ان کی مقدار کو زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں جو ہسٹامین ہے اس کے ریسپٹرز کو بھی بلاک کرتی ہے۔ اب ہسٹامین کے ریسپٹرز کو بلاک کرے گی تو پھر آپ کو یہاں پہ سیڈیشن آئے گی، آپ کو نیند آئے گی، اسی لیے آپ کی انگزائٹی بھی کام ہوتی ہے، آپ کا موڈ بھی بہتر ہوتا ہے، اور اینٹی ہسٹامین کی وجہ سے آپ کو نیند بھی آتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، سیڈیشن جو کہ ہسٹامین بلاکیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے 7.5 ملی گرام میں شاید آپ کو نیند نہ آئے، لیکن 15 اور 30 ملی گرام میں لوگوں کو زیادہ نیند آتی ہے۔ ویسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 7.5 ملی گرام پہ بھی زیادہ سیڈیٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اس لیے ڈوز ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر بندے کے کنڈیشن اور اس کے علامات دیکھ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہتے ہو کہ مرتازپین کس بندے کو سوٹ کرتی ہے؟ یہ ان کنڈیشنز میں خاص طور پہ بہت مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو گھبراہٹ کی بیماری ہو، آپ کو ڈپریشن ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو نیند کی کمی کا بھی سامنا ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوک کم لگے، اور آپ کو جب بھی اسٹریس آئے، ڈپریشن ہے، تو آپ کا ویٹ لاس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جب وہ سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز لیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں اسپیشلی نوزیا شامل ہے یا سیکشول سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو ینگ پیشنٹ ہو، میرڈ ہوں، تو پھر ہم ان میں مرتازپین سے سوئچ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے سیکشول سائیڈ ایفیکٹس کم ہونے چاہیے، اور ان کو نیند بھی آئے، موڈ بھی بہتر ہو، اور ان کی انگزائٹی بھی کم ہو، تو ڈاکٹر اس آپشن کو کنسیڈر کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مرتازپین ہر بندے کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر دوائی کی طرح اس کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور اس کی بھی سیفٹی پروفائل ہے۔ اگر اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس میں آتی ہے سلیپینس، نیند کا زیادہ ہونا، یعنی کہ یہ تو ہمارا کچھ مریضوں میں ڈیزائرڈ افیکٹ ہے، لیکن جن مریضوں کی نیند نارمل ہو تو اس میں یہ دوائی تنگ کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھوک کو زیادہ کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے، اور جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے آنکھوں پہ بوجھ سا ہوگا نیند کی وجہ سے۔ لیکن اس کا اینٹی ہسٹامین میکینزم بھی ہے، اس وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن اور آپ کا منہ خشک رہ سکتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے یہ بھی بتانا یہاں پہ ضروری ہے کہ کافی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو
ओबेसिटी का शिकार हैं या जिनको वेट गेन का मसला रहता है तो उनमें हम मिर्ताज़ेपिन बहुत सोच समझ के देते हैं। और वो लोग जिनको डे टाइम सेडेशन नहीं चाहिए होती, जो कि ड्राइवर्स होते हैं, मशीन का काम करते हैं, उनमें भी हम ये बहुत सोच समझ के लिखते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि बूढ़े हों, एल्डरली हों, क्योंकि अगर वो बहुत ओवर सेडेटेड होंगे तो उनके गिरने का ख़र्चा होता है और उनकी हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है, तो लिहाजा उनमें भी हम ये बहुत सोच समझ के लिखते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि लिवर डिजीज़ का शिकार हैं, उनमें हम मिर्ताज़ेपिन नहीं देते। लेकिन इन सब को मद्देनज़र रख के हम मिर्ताज़ेपिन को जनरली एक सेफ़र एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसकी भी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और याद रखिए कि करेक्ट पेशेंट सिलेक्शन हो, यानी कि एक मरीज़ हो जिसकी गुड सेफ्टी प्रोफाइल हो, यंग हो, लेकिन डॉक्टर फिर भी पर्सनलाइज्ड डिसीजन करता है कि मिर्ताज़ेपिन कब और किसे देनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये SSRI से बेहतर है? तो मिर्ताज़ेपिन आती है 7.5-15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम में, इन डोजेस से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 45 मिलीग्राम भी जाती है। रात को दी जाती है, नींद में बेहतर होती है, मूड का तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन SSRIs के बारे में अगर हम सोचें तो हमेशा ये फर्स्ट लाइन दवाई हैं जो कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी में हम देते हैं। और मिर्ताज़ेपिन ओनली तब यूज़फुल होती है जब नींद मेजर इशू हो, भूख कम लगे और वेट लॉस हो रहा हो। और कुछ ऐसी कंडीशन में भी हम मिर्ताज़ेपिन एज एन एड ऑन थेरेपी देते हैं, यानी कि एक आप खा रहे हैं वेनलाफेक्सिन या कोई भी SSRI, तो उसके साथ एड ऑन में हम मिर्ताज़ेपिन देते हैं ताकि आपकी नींद का मसला हल हो, वेट का मसला हल हो। तो लिहाजा दोनों के इम्पैक्ट मिला के भी ये दवाई दी जाती है। याद रखिए दोस्तों, ये नहीं कि ये दवाई स्ट्रॉन्ग है, ये दवाई वीक है। राइट पर्सन के लिए राइट दवाई राइट टाइम पे कौन सी होनी चाहिए, असल पावर यहाँ से आती है। इसीलिए दवाई कभी ख़ुद से ना बंद करें, कभी सडनली स्टॉप नहीं करें और फॉलो अप ज़रूर रखें। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एसिटालोप्राम के बारे में बनाई है, जो कि एक SSRI है। और ज़्यादातर लोग जब भी डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार होते हैं तो इनको SSRI एसिटालोप्राम दी जाती है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपकी ज़हनी सेहत में बेहतरी आएगी, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।